النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ امیر شام تیری جاہ و منزلت کی قسم، امیر شام تیری جاہ و منزلت کی قسم، تیرے نام کا ڈنکا بجا کے چھوڑوں گا۔ تیرے نام سے جو جلتے ہیں ملحد و زندیق، تیرے نام سے جو جلتے ہیں ملحد و زندیق، ان کو خدا کے غضب سے ڈرا کے چھوڑوں گا۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام، سرگودا کے غیور نوجوانوں، دوستوں، انجمن سپاہ صحابہ کے کارکنوں اور سپاہ صحابہ کے جیالوں، آج کا یہ جلسہ 22 رجب کو رکھا گیا ہے۔ آج 22 رجب ہے۔ عنوان بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ مولانا محمد اکرم عابد صاحب نے بڑی شعلہ فشاں تقریر کی ہے۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ مولانا اسحار القاسمی کی شہادت کے واقعات اور جنگ کی موجودہ صورتحال پر گفتگو کرنے سے پہلے آپ حضرات کے سامنے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب اور ان کے کارنامے، ان کی خدمات مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ میرے بھائیوں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی صحابی نہیں ہے۔ شیعیت نے اور شیعہ مورخین نے سینکڑوں برس تک حضرت معاویہ کے درخشندہ کارناموں پر تاریخ کے دھندلکے ڈال کر انہیں بددیانتی اور خیانت کی دبیز تہوں میں چھپا دیا تھا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاریخ کے قلمکاروں نے ایک العیاذ باللہ ایک ظالم جابر حکمران کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا۔ تاریخ کے قلمکاروں نے چھوٹی چھوٹی جزیات پر تو بحث کی ہے، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جلیل القدر دور کا ذکر نہیں کیا جس دور حکومت سے بڑا دور حکومت رسول اللہ سے لے کر آج تک دنیا میں قائم نہیں ہوا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر ہستی، آپ حضرات میں سے بہت سے لوگ بھی حضرت معاویہ کی تاریخ سے واقف نہیں، ان کا کارنامہ بیان کرو تو لوگ کہتے ہیں یہ خارجی ہو گیا،
ان کا دفاع کرو تو کئی آدمی کہتے ہیں کہ یہ تجاوز کر رہا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کو، ان کے کارناموں کو صرف جنگ صفین تک محدود رکھا گیا کہ ان کا حضرت علی سے تھوڑا سا اختلاف ہوا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پیغمبر علیہ السلام کی 12 احادیث موجود ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے صرف ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، اللہم اجعل معاویہ ہادیا مہدیا. حضرت معاویہ کی رسول اللہ سے 3 رشتہ داریاں، لیکن پیغمبر کی ایک رشتہ داری کے ام حبیبہ امیر معاویہ کی بہن پیغمبر کی بیوی تھی. اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ذکر کی جاتی. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 19 سال حکومت قائم کی ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا. 12 سال 19 سال کے علاوہ 20 سال امیر معاویہ شام اور اردن کے 2 ملکوں کے گورنر رہے ہیں، ان کا کوئی ذکر نہیں کرتا. امیر معاویہ دنیا کے نصف سے زیادہ خطے پر اسلامی حکمران رہے ہیں، ان کا کوئی ذکر نہیں کرتا. آپ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ذکر تو کرتے ہیں کہ جو 2 سال حکمران رہے، ان پر تو کتابیں چھپتی ہیں، ان کے تو کارنامے بیان ہوتے ہیں، لیکن امیر معاویہ جو 19 سال تک تنے تنہا پوری دنیا کے نصف سے زیادہ خطے پر حکمران رہا اور 20 سال تک پاکستان جیسے ملک پر، پاکستان جتنے بڑے جغرافیے کے ملک پر گورنر رہا، اس کا کوئی کارنامہ نہیں، اس کی کوئی خدمت نہیں، اس کی کوئی فتوحات نہیں، اس کی عدالت کے کوئی واقعات نہیں، اس کی کوئی کہانی نہیں. اس نے کتنی مسجدیں بنائی؟ کبھی آپ نے کسی مقرر سے سنا اس نے کتنی مسجدیں بنائی؟ اس نے کتنے لاکھ انسانوں کو کلمہ پڑھایا؟ آپ نے کبھی سنا؟ آپ نے یہ بھی کبھی سنا کہ امیر معاویہ وہ واحد انسان ہے جس نے خانہ کعبہ پر سب سے پہلے غلاف چڑھایا؟ امیر معاویہ وہ واحد انسان ہے جس نے مسجدوں کے مینار سب سے پہلے بنائے؟ امیر معاویہ واحد انسان ہے جس نے بچوں کا نام کمیٹیوں میں درج کرانے کا محکمہ جاری کیا؟ امیر معاویہ وہ انسان ہے کہ جس نے قرآن کی خلفائے 4 کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ خدمت کی ہے. امیر معاویہ وہ انسان ہے کہ جس نے دنیا کا سب سے بڑا شہر قیصاریہ، جس میں 1 لاکھ پولیس روزانہ گشت کرتی تھی، وہ شہر امیر معاویہ نے خود قیادت کر کے فوج کی فتح کیا، اور اس شہر کو فتح کر کے اس کے چوک میں لاہور کی شاہی مسجد سے دگنی بڑی جامع مسجد اپنے خرچ سے تیار کر کے پوری دنیا کا سب سے بڑا اسلامی مرکز تیار کیا. نعرہ تکبیر، معاویہ، تکبر معاویہ، سیاست معاویہ، حکومت معاویہ. میرے بھائیوں، میٹرک کی کتاب ہے، نام تاریخ اسلام کا، گالی امیر معاویہ کو. ایف اے کی کتاب ہے، نام تاریخ اسلام کا، گالی امیر معاویہ کو. بی اے کی کتاب ہے، نام تاریخ اسلام کا، گالی امیر معاویہ کو. ایم اے کی تاریخ ہے، نام تاریخ اسلام کا، گالی امیر معاویہ کو. کیوں کہ چیتڑے سارے شیعہ کے لکھے ہوئے ہیں. تبری کا چیتڑا شیعہ کا ہے، مسعودی کا چیتڑا شیعہ کا ہے، ابن ابی مخنف کلبی کی تاریخ شیعہ کی ہے، ابی الحدیث کی تاریخ شیعہ کی ہے، لوط بن یحییٰ کی تاریخ شیعہ کی ہے، اور بڑی بڑی تمام تاریخوں کے مورخ سب شیعہ ہونے کی وجہ سے امیر معاویہ کی خدمات کو فراموش کر کے، امیر معاویہ کی کہانیوں کو
بھلا کر، امیر معاویہ کے کارناموں کو بھلا کر انہیں صرف جنگ صفین کا ہیرو بنا کر پیش کیا گیا کہ صرف حضرت علی سے ان کی لڑائی ہوئی، اور حضرت علی سے جو ان کی لڑائی ہوئی وہ تو تمہیں یاد ہے، وہ تمہیں وہ لڑائی کیوں نہیں یاد جو امیر معاویہ نے سمندروں میں لڑ کے یورپ کے دروازے پہ محمد کا اسلام پہنچایا۔ یہ بات تو تمہیں یاد ہے کہ امیر معاویہ کی سیاست بڑی اچھی تھی۔ امیر معاویہ کی سیاست تو شیعہ بھی کہتے ہیں بڑی اچھی تھی، اس لیے کہ وہ سیاست جھوٹ کو کہتے ہیں۔ شیعہ خوش ہوتا ہے جب آپ امیر معاویہ کے نعرے کے ساتھ صرف سیاست معاویہ کہتے ہیں، تو شیعہ خوش ہوتا ہے۔ یہ بھی میری بات یاد رکھیں، امیر معاویہ کے بارے میں آپ شان امیر معاویہ کیوں نہیں کہتے، فراست امیر معاویہ کیوں نہیں کہتے، عظمت امیر معاویہ کیوں نہیں کہتے؟ ان کے نام پر صرف سیاست کہتے ہیں۔ آج کا شیعہ کہتے ہو سیاست تو جھوٹ کا نام ہے، واقعی امیر معاویہ کی سیاست زندہ باد، وہ تو خوش ہوتا ہے۔ یہ بھی اصلاح آپ کو کرنی چاہیے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ میرے بھائیوں، میں اس موڈ میں نہیں ہوں کہ امیر معاویہ کی پوری تاریخ آپ کے سامنے بیان کروں، اس پر میری اور بھی کئی جگہ پر تفصیلی تقاریر ہو چکی ہیں، کیسٹیں موجود ہیں۔ میں چند ضروری باتیں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کس تکڑی پہ تولوں، کس ترازو پہ تولوں، کس کسوٹی پہ پرکھوں، کس معیار پہ جانچوں؟ بتاؤ۔ تاریخ امیر معاویہ کو گالی دیتی ہے، مولوی گالی دیتا ہے، پیر جانتا کچھ نہیں، تاریخ دان جانتا کچھ نہیں۔ کس معیار پہ پرکھا جائے، کس سے پوچھا جائے کہ معاویہ کون تھا؟ تاریخ شیعہ نے لکھی ہے، میں امیر معاویہ کی شان کس سے پوچھوں؟ آؤ آج ہم عاجز ہو کر اللہ کے دروازے پر سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تو بتا کہ تیرے نزدیک معاویہ بن ابو سفیان کیسا تھا؟ ایک تو یہ ہے کہ سارے صحابہ کی شان خدا نے بیان کی ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں، سارے صحابہ میں تو امیر معاویہ شامل ہے، لیکن اے اللہ امیر معاویہ کا ذکر کر کے، نشاندہی کر کے تو اس کی شان بتا۔ خدا سے پوچھنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ بلند آواز۔ تو قرآن میں ایک ایسا مقام بھی آتا ہے کہ جس مقام میں کا مطالعہ کر کے انسان کو امیر معاویہ کی شان کا پتہ چل جاتا ہے۔ قرآن میں پیغمبر علیہ السلام کی وحی کے 13 کاتب تھے۔ کتنے کاتب تھے؟ حضور کی وحی کے کتنے کاتب تھے؟ 13 کاتبان وحی میں 6 نمبر امیر معاویہ کا تھا، اور ان کاتبان وحی کو قرآن نے کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے فی صحف مکرمۃ، فی صحف مکرمۃ، کہ قرآن کے صفحات بڑے عزت والے، اس میں کوئی شک ہے؟ قرآن کے صفحات بڑے، فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ، اور بڑی بڑی بلندی والے اور پاکیزگی والے، اور آگے فرمایا ہے بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، جن ہاتھوں نے قرآن لکھا ہے وہ ہاتھ بھی بڑے چمکنے والے، وہ ہاتھ بھی بڑے۔
اگر قرآن صرف اتنی بات کہتا کہ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ تو شیعہ کہہ سکتا تھا کہ امیر معاویہ کا ہاتھ چمکتا ہوگا، نعوذ باللہ نیت ٹھیک نہیں تھی، ہاتھ چمکتا ہوگا، کردار ٹھیک نہیں تھا، ہاتھ چمکتا ہوگا، سیرت ٹھیک نہیں تھی، ہاتھ چمکتا ہوگا، تاریخ ٹھیک نہیں تھی، لیکن خلاق عالم کو پتا تھا کہ امیر معاویہ کو بھونکنے والے بڑے ہوں گے، چونکہ اس کا دور حکومت سب سے بڑا ہے، یہ قرآن کا کاتب ہے، عثمان غنی بھی قرآن کا کاتب ہے، اور عثمان غنی کا دور امیر معاویہ کے بعد دوسرے نمبر پہ آتا ہے، دونوں کے ادوار سب سے بڑے ہیں، دونوں بنو امیہ کے سردار ہیں، دونوں کے خلاف تاریخ نے کلابازیاں کھائی ہیں۔ امیر معاویہ کے بارے میں اسی آیت سے ان کی شان کا پتہ چلتا ہے کہ 13 کاتبان وحی میں چھٹا نمبر امیر معاویہ کا ہے، اور قرآن کیا کہتا ہے کہ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، کہ جن ہاتھوں نے قرآن لکھا وہ ہاتھ بڑے چمکنے والے ہیں، اور آگے اللہ نے بات صاف کر دی ہے کہ کرام بررۃ، کرام کا معنی بہت عزت والا، کرام کا معنی بہت رفت والے، بہت بلندی والے، بہت مرتبے والے۔ کون لوگ؟ بررۃ، بررہ کا معنی ساری کائنات، بررہ کا معنی ساری انسانیت، بررہ کا معنی کل دنیا، بررہ کا معنی سارے جہان۔ قرآن کہتا ہے بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، جن ہاتھوں نے قرآن لکھا وہ ہاتھ چمکنے والے، صرف ہاتھ نہیں بلکہ وہ انسان کرام بررہ ہیں، پوری دنیا سے منتخب ہوئے ہیں، پوری دنیا سے بہتر ہیں، پوری دنیا سے اعلیٰ ہیں، پوری دنیا سے عرفہ ہیں، پوری دنیا میں عزت والے ہیں۔ اے امیر معاویہ کاتب وحی ہو، قرآن اعلیٰ کہے، قرآن عزت والا کہے، قرآن سب سے بہتر کہے، تاریخ برا کہے، چیتڑا برا کہے، ملا برا کہے، پیر برا کہے، شیعہ برا کہے، اور قرآن کرام بررہ کہے۔ میرا عقیدہ، میرا نقطہ نظر، سپاہ صحابہ کا عقیدہ، میرے قائد کا عقیدہ، اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ ساری کائنات کے مورخ بھونکتے رہیں، پیر امیر معاویہ کا دشمن شیعہ بھونکتے رہیں، تاریخ کے ستمگر بھونکتے رہیں، تاریخ کے سکالر بھونکتے رہیں، شیعہ مورخ بھونکتے رہیں۔ ان کے سامنے تاریخ ہے، میرے سامنے کرام بررہ ہے، ساری تاریخ ایک طرف ہے، کرام بررہ ایک طرف۔ سرگودا کے شہیدوں، فیصلہ قرآن نے کر دیا ہے کہ کرام بررۃ، امیر معاویہ روئے زمین کے بہترین انسانوں میں شامل ہے یا نہیں؟ کوئی دنیا کا مورخ امیر معاویہ کو کتابت وحی سے نکال نہیں سکا ہے۔ امیر معاویہ کاتب وحی ہے، اس کا ذکر بخاری شریف میں ہے کہ امیر معاویہ کاتب وحی ہے، اور امیر معاویہ بخاری شریف کی روایت کے مطابق کاتب وحی ہے، اور قرآن کے مطابق روئے زمین کا بہترین انسان ہے۔ اب پاکستان کا کوئی مفکر کہے کہ امیر معاویہ ظالم تھے، امیر معاویہ جابر تھے، میں اس مفکر کے
قلم کو توڑ دوں گا، سوچ پہ لعنت ڈالوں گا۔ کیوں کہ ایک طرف اس کی تاریخ ہے، دوسری طرف کرام بررہ ہے۔ یہ شیعہ سارے پاکستان میں رہنا ہے، پاکستان میں رہنا ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ کرام بررہ، کیا کہا؟ 13 کاتبان وحی، 13 کی شان بیان کی ہے، اور ان 13 میں حضرت کعب بھی ہے، حضرت زید بھی ہے، حضرت عثمان غنی بھی ہے، امیر معاویہ بھی ہے۔ تو قرآن کریم ان کو کیا کہتا ہے کہ سب سے بہترین انسان، کیا کہتا ہے؟ سب سے، ان کو ان کی مخصوص کاتبان وحی کی جماعت کی شان بیان کرتا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا صاحب السری معاویہ، لوگوں معاویہ میرا رازدان ہے، یہ رسول اللہ نے فرمایا، معاویہ میرا، من احبہ فقد نجا، جس نے معاویہ سے محبت رکھی نجات پا گیا، فمن ابغضہ فقد ہلکا، من ابغضہ فقد ہلکا، جس نے معاویہ سے بغض رکھا وہ ہلاک ہوا۔ نبی کی یہ حدیث نہیں یاد، پیغمبر کی یہ حدیث یاد نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ میں ہے کہ یبعث اللہ معاویہ یوم القیامت وعلیہ رداء من نور الایمان، معاویہ قیامت کے دن اس حال میں اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا کہ اس کے چہرے پر نور ایمان کی چادر ہوگی۔ کاتب قرآن سیدنا امیر معاویہ، وراثت معاویہ، عصمت معاویہ۔ پیغمبر علیہ السلام کی 2 حدیثوں کا میں ترجمہ سنانا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ میری طرف رہے گی۔ صرف 2 حدیثیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، احلم من امتی معاویہ، معاویہ میری امت کا سب سے بڑا حوصلے والا ہے، یہ حضور کی حدیث ہے۔ میری امت کا سب سے بڑا بردبار معاویہ بن ابو سفیان۔ یہ حدیث حضور نے کب فرمائی؟ عجیب و غریب واقعہ سوائے کے محرقہ میں بھی ہے، تطہیر الجنان میں بھی ہے۔ ابن حجر مکی نے بڑی تصریح کی، اس نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کے آخری 2 سالوں میں امیر معاویہ حضور کے خصوصی خادم تھے، پیغمبر کو وضو کراتے تھے، اور حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ وضو کے بعد جو پانی بچ جاتا تو پیغمبر وہ پانی کے چھینٹے میرے منہ پر پھیرتے۔ ایک مرتبہ وضو کے چھینٹے پیغمبر نے بچائے اور اس طرح میرے منہ پر چھینٹے مارے، اور چھینٹے مار کر فرمایا، یا معاویہ تھا ان ولیتم الامر فاتق اللہ، اے معاویہ جب تجھے حکومت ملے تو اللہ سے ڈرتے رہنا۔ حضرت معاویہ تشریف فرما ہے، غسان کی ریاست کا شہزادہ آیا، عیسائی تھا، حضور کی خدمت میں آیا، جاتے ہوئے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کے لیے کچھ تحفے جمع کیے، آپ میرے ساتھ کسی آدمی کو بھیجیں۔ وہ تحفے لیا، مدینہ سے 6 میل دور ایک بستی میں ہمارا سامان ہے۔ حضور علیہ السلام کے پاس اور کوئی آدمی نہیں تھا، آپ نے حضرت معاویہ کو حکم دیا کہ معاویہ تم جاؤ اور جا کر تحفے لے آؤ۔ حضرت معاویہ باہر نکلے، پاؤں میں جوتا نہیں تھا، پاؤں میں جوتا دوسری طرف پڑا تھا۔ تو وہ شہزادہ کہتا ہے مجھے بڑی جلدی ہے، ادھر آؤ۔ حضرت معاویہ ننگے پاؤں شہزادے کے ساتھ چل پڑے، شہزادہ سواری پہ سوار ہوا،
حضرت معاویہ اس کے ساتھ پیدل چلے، دھوپ ہے، صحرا ہے، گرمی ہے۔ حضرت معاویہ نے اس شہزادے سے کہا مجھے بھی اپنی سواری پر سوار کر لو۔ تو شہزادہ کہتا ہے کہ میں شہزادہ ہوں، تو کمی ہے۔ امیر معاویہ مکے کے سردار ابو سفیان کا لڑکا تھا، لیکن شہزادے نے کیا کہا کہ میں شہزادہ ہوں، تو کمی ہے، جا، میں تجھے گھوڑے پر نہیں سوار کروں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے گھوڑے پر سوار نہ کرو، تم تو گھوڑے پر سوار ہو، اپنا جوتا ہی مجھے دے دو کہ میں تمہارا جوتا پہن کر چلوں، دھوپ ہے۔ تو اس نے کہا میں شہزادہ ہوں، تو کمی ہے، میں اپنا شہزادوں والا جوتا تجھے دوں، نہیں ہو سکتا۔ وہ سواری پر سوار ہے، اس کی سواری جا رہی ہے، اور امیر معاویہ دھوپ میں، عرب کی گرمی میں، دوپہر کے وقت ریت پر بھاگ رہے۔ حکم رسول کا ہے، 6 میل تک امیر معاویہ بھاگے، ننگے پاؤں بھاگے، اور 6 میل کے بعد اس نے سامان امیر معاویہ کو دیا۔ امیر معاویہ سامان لے کر رسول اللہ کے پاس آئے انہی پاؤں سے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا امیر معاویہ کیسے پہنچے، کتنی دور سفر تھا؟ تو حضرت معاویہ نے سارا واقعہ سنایا کہ یا رسول اللہ ننگے پاؤں گیا ہوں، حکم آپ کا تھا، تو میں نے تو جوتا بھی نہیں پہنا کہ حکم میرے نبی کا ہے، کہیں تاخیر نہ ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ سننے کے بعد فرمایا احلم من امتی معاویہ، میری امت کا سب سے بڑا حوصلے والا معاویہ ہے۔ یہ بات اگر یہاں تک ہوتی تو میں اس کو ذکر نہ کرتا، میں آگے چلتا ہوں۔ حیرت انگیز بات بتانا چاہتا ہوں، اس واقعہ کے پورے 35 سال کے بعد، کتنے سال کے بعد؟ 35 سال کے بعد امیر معاویہ جب دمشق میں حکمران بنے اور تخت خلافت پر بیٹھے، امیر معاویہ کی فوجیں غسان کے ملک کو فتح کرنے گئی۔ 3 مہینے کے بعد غسان کی فوجیں واپس آئیں تو ان کے پاس 4,500 قیدی تھے۔ کتنے قیدی تھے؟ ان قیدیوں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے رسیوں سے، اور پاؤں بھی رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ ان قیدیوں میں جو سب سے آگے قیدی تھا، آگے وہی قیدی تھا جو غسان کی ریاست کا وہی شہزادہ تھا۔ کون سا شہزادہ والا؟ جس نے امیر معاویہ کو پہننے کے لیے جوتا بھی نہیں دیا تھا، وہ شہزادہ آگے آگے، ہاتھ رسیوں سے بندھے، پاؤں بھی بندھے ہوئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت خلافت پر ہے۔ فرمایا ادھر آؤ بھائی، ایک صحابی کو کہا کہ اس کے ہاتھ سے رسیاں کھول دو، اس کے پاؤں سے رسیاں کھول۔ ہاتھ سے رسیاں اور پاؤں کھولی اور اس کو بلایا، اور بلا کر کہا تم کون ہو؟ کہنے لگا میں غسان کی ریاست کا بادشاہ ہوں، میرے باپ نے مسلمانوں سے ٹکر لی، میں نے بڑا سمجھایا، باپ نہیں مانا، چنانچہ باپ جنگ میں مارا گیا اور میں گرفتار ہو کر تمہارے دربار میں آیا۔ وہ پہچان نہ سکا کہ یہ شخص کون ہے۔ امیر معاویہ نے فرمایا کہ تم شہزادے ہو، بادشاہ کے لڑکے ہو؟ جی بادشاہ کا لڑکا۔ تم 1 مہینہ تک میرے دسترخوان شاہی کے مہمان بنو گے، 1 مہینہ تک میرے مہمان رہو گے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو مہمان بنایا۔ جب وہ چلنے لگا تو 10,000 درہم اسے ہدیے کے طور پر دیا۔ وہ چل پڑا۔ ایک آدمی سے کہتا ہے کہ اس کا نام کیا ہے؟ یہ بادشاہ بڑا اچھا ہے، یہ حکمران بڑا اچھا ہے۔ تو اس نے کہا
کہ اس کا نام معاویہ بن ابو سفیان ہے، یہ ہمارے پیغمبر کا خصوصی صحابی ہے، 10,000 درہم لے کر چلا ہے، چند قدم چل کر واپس آیا اور واپس آ کر کہتا ہے معاویہ تم بتاؤ کون ہو، میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہوا۔ حضرت معاویہ نے فرمایا ہاں میں نے تو پہلے دن ہی تمہیں پہچان لیا تھا کہ تم شہزادے ہو اور میں محمد کا کمی ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا کمی ہوں، غلام ہوں، نوکر ہوں۔ اس نے وہ 10,000 امیر معاویہ کے پاؤں میں پھینک دیا اور کہا کہ اتنا بڑا اخلاق تو چشمے فلک نے نہیں دیکھا کہ میں نے تجھے جوتا نہیں دیا، میں نے تجھے پیدل چلایا اور آج گرفتار ہو کر تیرے دربار میں آیا تو تو مجھے انعام دیتا ہے۔ جلدی کر معاویہ اپنے پیغمبر کا کلمہ پڑھا دے۔ نعرہ تکبیر! چیتڑے پہ پرکھتا ہے، میں معاویہ کو قرآن کے معیار پہ پرکھتا ہوں۔ تاریخیں رتی کی ٹوکری میں جائیں، تاریخیں گندی ٹوکری میں جائیں، قرآن بھی عظیم ہے، نبی کا فرمان بھی عظیم ہے۔ ایک حدیث، ایک اور حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں، سمجھ میں میری بات آ رہی ہے؟ ایک اور حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام ام ہانی کے گھر میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام ہانی کے گھر میں تشریف فرما۔ ام ہانی، 2 ام ہانی اسلام میں، ایک حضرت علی کی بہن کا نام بھی ام ہانی، ایک پیغمبر کی پھوپھی ذات لڑکی کا نام بھی ام ہانی، یہ علیحدہ علیحدہ۔ ام ہانی کے گھر رسول اللہ تشریف فرمائے، آرام کر رہے ہیں، دوپہر کا وقت، دوپہر کا وقت۔ ام ہانی کہتی ہے کہ اچانک میں نے دیکھا کہ پیغمبر کی آنکھ کھلی اور نبی مسکرانے لگے۔ پیغمبر مسکرائے تو جنت کا دروازہ کھلتا ہے، کھلتا ہے یا نہیں؟ نبی مسکرائے۔ ام ہانی کہتی ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ بڑے آپ خوش ہیں، آپ آج بڑے خوش ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا میں آج خوش کیوں نہ ہوں، میں نے ابھی خواب دیکھا ہے کہ خواب میں میری امت کا ایک لشکر سمندروں میں اسلام کی جنگ لڑ رہا ہے، سمندر میں اسلام کی جنگ لڑ رہا ہے، اور اے ام ہانی گواہ ہو جاؤ کہ جو شخص، جو عورت اس لشکر میں شریک ہوگی اس پر جنت واجب کر دی گئی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں اول جیش یغزو البحر فقد اوجب الجنہ، پیغمبر کی حدیث ہے۔ اول جیش، پہلا لشکر جو سمندروں میں اسلام کی جنگ لڑے گا اس پر جنت واجب ہو چکی ہے۔ ام ہانی کہتی کہ میرے پاس ایک لڑکی بیٹھی، اس لڑکی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کرے کہ میں بھی اس لشکر میں شریک ہو جاؤں۔ اس لڑکی کا نام تھا ام حرام۔ کیا نام تھا؟ لڑکی کا نام تھا۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اے اللہ اس ام حرام کو بھی اس لشکر میں شریک کرنا۔ نبی نے دعا مانگی، بات ختم ہو۔ ام حرام کہتی کہ ہجرت کے بعد میں مدینہ آئی تو میں نے میری شادی
ایک جلیل القدر صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. شادی ہو گئی، حضور دنیا سے چلے گئے. صدیق اکبر کا دور آیا، فاروق اعظم کا دور آیا، عثمان غنی کا دور آیا. ام حرام کہتی ہیں کہ میں صحن میں بیٹھی، ایک آدمی نے آواز لگائی، او مدینہ کے لوگوں، او مدینہ کے لوگوں، ملک شام میں معاویہ بن ابو سفیان نے ایک لشکر تیار کیا ہے، جو لشکر سمندروں میں اسلام کی جنگ لڑے گا. مدینہ کے لوگوں آؤ، جس نے اس لشکر میں شریک ہونا ہے اپنا نام لکھواؤ. ام حرام کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ سے سن چکی تھی، دعا کرا چکی تھی کہ نبی نے فرمایا تھا اول جیش یغزو البحر فقط اوجب الجنہ. میں نے کہا عبادہ اٹھو، جنت لینے کا وقت آ گیا. میں اور میرا خاوند باہر نکلے، میں نے ان لشکریوں کو نام لکھوایا اور نام لکھوا کر چند دنوں کے بعد ہم ملک شام چلے گئے. امیر معاویہ تخت خلافت پر بیٹھے اور ان کے سامنے جب عبادہ بن صامت میرے شوہر نے پیغمبر کی وہ حدیث پیش کی کہ اول جیش یغزو البحر فقط اوجب الجنہ، کہ جنہوں نے اسلامی لشکر سمندر میں اتارا ہو، سمندر میں اسلام کی جنگ جو لشکر لڑے گا اس پر جنت واجب ہو گئی ہے. ام حرام کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ کا یہ فرمان میرے شوہر نے میری روایت سے امیر معاویہ کے سامنے پیش کیا تو امیر معاویہ کی آنکھوں سے آنسو نکلا. اور امیر معاویہ نے وہ لشکر تیار کیا تھا. اب حضرت عثمان غنی کا دور حکومت تھا، امیر معاویہ گورنر شام تھے. اجازت مانگی کہ میں سمندروں میں لڑائی لڑوں، حضرت عثمان نے اجازت دے دی تو امیر معاویہ نے شمالی افریقہ کے جنگلات کاٹ دیے. 6 مہینے میں شمالی افریقہ کے جنگلات کاٹے. 40,000 فوجیوں نے جنگلات کاٹ کر بحری جہاز تیار کیے. 6 مہینے میں امیر معاویہ کی فوج نے 1750 بحری جہاز تیار کیے. کتنے جہاز؟ امیر معاویہ نے 1750 بحری جہاز تیار کر کے جو ہیکل اسلام کا سب سے پہلا بحری بیڑا جب سمندر میں اتارا تو پاپا روم نے روم کے کنارے پر عیسائیوں کو خطبہ دیا کہ عیسائیوں اٹھو، اسلام کو محمد نے عرب سے نکالا، عمر نے عجم تک پہنچایا. اگر یہ بحری بیڑا اس سمندر کا سینہ چاک کر گیا تو پھر معاویہ کی فوج یورپ کے دروازے پر محمد کے اسلام کی دستک دے گی. نعرہ تکبیر، شان امیر معاویہ، خلافت معاویہ، خلافت معاویہ، تدبر معاویہ، مرخ اسلام مولانا ضیاء الرحمان فاروقی. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جس وقت وہ لشکر سمندر میں اتارا، ایک بڑی قابل غور بات ہے. یہ بات ایک عیسائی نے لکھی، گبن نے لکھی ہے تاریخ میں. گبن نے جو اس صحابہ کی تاریخ لکھی ہے اس تاریخ کی 22 جلدیں، کتنی جلدیں؟ انگریزی میں وہ کتاب ہے. گبن کہتا ہے کہ معاویہ کا ایک وہ کارنامہ جو آج تک دنیا کی آنکھوں سے اوجھل رہا وہ یہ تھا کہ جب 1750 بحری جہاز سمندر میں اتارے تو معاویہ نے اس سے پہلے پوری دنیا میں اپنی مملکت کے تمام قرآن کے قاریوں کو شام میں بلایا. قرآن کے قاریوں کی تعداد 750 تھی تو معاویہ نے 70 جہازوں پر 10 قرآن کے قاری بٹھا دیے. 1750 جہازوں میں 70 جہاز نکال لیے اور 10 قاری بٹھا کر کہا کہ قاریوں تمہاری کوئی منزل نہیں ہے، تم نے اپنے جہازوں کو
سمندر میں پھیرنا ہے، جہاں کوئی جزیرہ نظر آئے جہاز روکو اور جزیرے میں جا کر اسلام کی دعوت پیش کرو۔ یہ جتنے بھی دنیا میں جزیرے ہیں، یہ نیروبی ہے، سماٹرا ہے، یہ افریقہ کے جزیرے ہیں، جوہانسبرگ ہے، جتنے بھی جزیرے جن کی تعداد 65 سے زیادہ ہے، ان تمام جزیروں میں بمائے انڈونیشیا کے اسلام امیر معاویہ کے اس کاریوں کے لشکر نے بھیجا کہ جن کاریوں نے جا کر ایک ایک جھونپڑی میں، ایک ایک سمندر کے کنارے پر محمد کے دین کا پرچم بلند کیا۔ اور وہ لشکر جو 1750 جہازوں پر مشتمل سمندر میں اترا، پاپا روم کا سینہ چیر کر وہ آگے بڑھا، قسطنطنیہ کے قریب پہنچا، اور اسی لشکر نے جب درہ دانیال پہ پڑاؤ ڈالا، درہ دانیال ترکی کا سب سے بڑا درہ ہے، جب وہ سمندر ترکی کے کنارے پر وہ لشکر پہنچا تو اسی مقام پر حضرت ام حرام ایک گھوڑے سے نیچے گری اور گر کر شہید ہو گئی، اور ام حرام کی قبر آج بھی استنبول میں اسی دریا کے کنارے پر بنی ہوئی۔ اب مجھے بتاؤ کہ وہ ام حرام جو اس حدیث کی راوی ہے کہ اول جیش یغزو البحر فقد اوجب الجنہ، کہ پہلا لشکر جو سمندروں میں اتارے گا وہ جنتی ہوگا، اور پہلا لشکر بھی وہ جس کے لیے دعا نبی نے مانگی، اس لڑکی کے لیے بھی دعا پیغمبر نے مانگی، لڑکی بھی اس لشکر میں شریک ہے، شہید بھی وہاں ہوئی ہے۔ تو اب مجھے بتاؤ سرگودا کے لوگوں، قرآن نے امیر معاویہ کو کرام برارہ کہا، پیغمبر نے اول جیش سے جنتی کہا، نبی نے اعلم من امتی کہا، پیغمبر نے یبعث اللہ معاویہ یوم القیامہ وعلیہ رضا من نور الایمان کہا۔ اب بتاؤ کہ میں معاویہ کو قرآن کی تکڑی پہ تولوں، تاریخ کی تکڑی پہ تولوں، قرآن کی تکڑی پہ تولوں، تاریخ کے ترازو پہ تولوں، پیغمبر کے فرمان کی تکڑی پہ تولوں، یا تاریخ کے ترازو پہ تولوں؟ میرا عقیدہ ہے، میرا نظریہ ہے کہ تاریخ، تمام دنیا کے درخت تاریخ بن جائیں، پتے کاغذ بن جائیں، درخت کلمے بن جائیں، سمندر سیاہیاں بن جائیں، اور امیر معاویہ کے خلاف لکھنے لگ جائیں، زبانیں بھونکنے لگ جائیں، لکھتے لکھتے کاغذ مٹ جائیں، قلم ٹوٹ جائیں، زبانیں تھک جائیں، ان تمام کاغذوں کو، قلموں کو، زبانوں کو جہنم کا ایندھن بنا سکتا ہوں۔ اللہ کے اس حکم کے مقابلے میں، کرام برارہ کے مقابلے میں ساری کائنات کو قربان کر سکتا ہوں، کرام برارہ کو سینے سے لگا سکتا ہوں۔ کا دوسرا نام، اقوات کا دوسرا نام، کل بھی جنگی زندہ تھا، کل بھی شیعہ کافر تھا۔ میرے بھائیوں، ہم ایک تاریخی سفر سے گزر رہے ہیں۔ ہماری جد و جہد کو فرقہ واریت کا نام دینا، ہماری جد و جہد کو تخریب کاری کہنا، ہماری جد و جہد کو تشدد کہنا، ہماری جد و جہد کو باہمی اختلافات کو ابھارنے والی تحریک کہنا، یہ ہمارے پروگرام سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ قرآن جس امیر معاویہ کو کرام برارہ کہتا ہے، اس کو شیعہ ولد الزنا کہے، تو مجھے اتنا بھی حق نہیں کہ امیر معاویہ کی وکالت کروں، مجھے اتنا بھی حق نہیں کہ جو امیر معاویہ کو برا کہتا ہے میں اسے دائرہ اسلام سے خارج کہوں، جو امیر معاویہ کو برا کہتا ہے میں اسے جہنمی کتا کہوں، جو امیر معاویہ کو گالی دیتا ہے میں اسے دنیا کا سب سے بڑا بدماش کہوں، جو معاویہ پہ کام کرتا ہے میں اسے جہنمی کتا کہوں، کیوں نہ کہوں؟
یہ شیعہ سارے، یہ شیعہ سارے، کافر کافر، کافر کافر، کافر کافر، میرے بھائیوں توجہ سے میری باتیں سنیں. شیعہ تعجب کرتے ہیں کہ دیکھو یہ سپاہ صحابہ ہمیں کافر کہتی ہے. شیعو ہم تمہیں کافر بناتے نہیں ہیں، بتاتے ہیں. تمہیں کافر بتاتے ہیں. تم کافر ہو اپنے عقائد کی وجہ سے کافر. میرے قائد مولانا حق نواز جھنگوی نے تمہیں کافر کہا، دلائل سے کہا. کس سے کہا؟ اسار القاسمی نے تمہیں کافر کہا، دلائل سے کہا. میں تمہیں چوکوں اور گلیوں میں کافر کہتا ہوں، میرے پاس دلائل، میرے پاس وزن ہے، میرے پاس تمہارا لٹریچر ہے. خمینی نے اپنی کتاب کشف اسرار میں امیر معاویہ کو کافر لکھا ہے، جہنمی کہا ہے. خمینی نے کشف اسرار میں ابو بکر کو قرآن کا دشمن لکھا ہے، فاروق اعظم کو کافر اور زندیق لکھا ہے. آپ کو میں کافر کہتا ہوں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے. فاروق اعظم کو خمینی نے کافر لکھا، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. نواز شریف پاکستان کے ملنگ کو کافر نہیں کہنے دیتا، میں ابو بکر کو کیسے کافر کہنے دوں؟ ہماری حکومت شیعہ کو کافر نہیں کہنے دیتی. ہماری حکومت ملنگ کا تحفظ کرتی ہے، ہم صدیق کی چوکیداری کرتے ہیں. ہماری حکومت متے کی اولاد کی رکھوالی ہے، ہم ابو بکر کے نوکر ہیں. تم شیعہ کی وکالت کرو. میری بات پر غور کرو. میاں نواز شریف کو جو پاکستان کے وزیر اعظم، ان کو ہمارا کوئی خطیب، میرا کوئی ساتھی برا کہتا ہے، حکومت کہتی ہے تم نے اچھا نہیں کیا. نواز شریف کو برا کہو تو اچھا نہیں ہے، ابو بکر کو برا کہو تو اچھا ہے، فاروق اعظم کو گالی دو تو اچھا ہے، عثمان غنی پر اعتراض کرو تو اچھا ہے. تم کیوں نہیں یہ بات سمجھتے؟ سپاہ صحابہ شیعہ کو ان دلائل کی بنیاد پر کافر کہتے ہیں. اور شیعہ یہ تو جلسوں میں نعرہ لگتا ہے، وہ بڑا قریب ہے کہ جب پاکستان کے وزراء، حکمران، سی ایس پی افسران، ڈی آئی جی، کمشنر، ڈی سی، ایس پی، ممبران اسمبلی بھی جب تمہیں کافر کہیں گے وہ وقت بڑا قریب ہے. شیعو تم اہل بیت کی محبت کی بات کر کے ابو بکر کو گالی دیتے ہو، تم علی کا نام لے کر عمر کو کافر کہتے ہو، تم فاطمہ کا نام لے کر عائشہ کو گالی دیتے ہو. سپاہ صحابہ تم سے ان گالیوں کا انتقام لے گی اور دنیا کی کوئی طاقت سپاہ صحابہ کی جد و جہد کو اب روک نہیں سکتی انشاءاللہ. انجمن سپاہ صحابہ، انجمن سپاہ صحابہ، سپاہ صحابہ. اس جد و جہد کے لیے ہم نے اپنے قائد کا خون دیا ہے، اپنے جرنیل کی قربانی دی ہے، اپنے کارکنوں کو جدا کیا ہے، بچے یتیم ہوئے، عورتیں بیوہ ہوئی، قبرستانوں کو آباد کیا ہے. میرے بھائیوں ہمیں معلوم ہے کہ کوئی تحریک چند سال میں کامیابی حاصل نہیں کرتی. تحریکوں کے لیے صدیوں کی ضرورت ہے، صدیوں کے بعد تحریکیں کامیاب ہوتی ہیں.
اور مجھے بھی اسی طرح یقین ہے جس طرح میرا قائد حق نواز، میرا جرنیل اسحاق قاسمی اس راستے میں جان دے چکا ہے، اسی راستے میں ایک نہ ایک دن مجھے بھی جان دینی ہے۔ اور یاد رکھیے، میں کارکنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں مر جاتا ہوں، میں قتل ہو جاتا ہوں، جس طرح پارا چنار سے ہمیں پشاور کے ایک پولیس افسر نے کہا کہ 10 لاکھ روپیہ تمہارے قتل کے لیے متعین کیا گیا ہے، بلکہ پیسے ادا کیے جا چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہر وقت ذہنی طور پر میں ہر وقت ایسے کسی بھی واقعے کے لیے تیار رہتا ہوں، اور تمہیں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، تحریکوں کے لیے صدیاں گزر جاتی، نصف صدی لگ جاتی، لیکن واویلا نہیں کرنا، چیخو پکار نہیں کرنی، ماتم نہیں کرنا، بلکہ ہمیں ہمارے ساتھ تعلق کا یہی تقاضا ہوگا کہ تم نے ابو بکر کی محبت کو عام کرنا، تم نے فاروق اعظم کی ناموس کو عام کرنا، تم نے عثمان و علی کی حیا کو عام کرنا، تم نے عائشہ کے تقدس کو عام کرنا، اور جو قوتیں ان صحابہ کے خلاف برسر پیکار ہیں، خواہ وہ ایران کے خمینی کی شکل میں ہوں، پاکستان کے نجفی اور کسی بدماش کی شکل میں ہوں، ان قوتوں کے خلاف قلب سے جہاد کرنا، زبان سے جہاد کرنا، تحریر و تقریر سے جہاد کرنا، اور پیسے سے جہاد کرنا، جوانی سے جہاد کرنا، اپنے زندگی کا مشن بناؤ۔ موت ایکسیڈنٹس میں بھی آ جائے گی، موت بستر پہ بھی آ جائے گی، موت اچانک بیماریوں سے بھی آ جائے گی، موت زلزلے اور طوفانوں سے بھی آ جائے گی، لیکن جو موت عائشہ کے دوپٹے کے لیے آئے، جو موت صحابہ کی چوکیداری کے لیے آئے، اس سے اچھی کوئی موت نہیں۔ تیرے حکم پر اب ہمارا ایک ہی کام، اب ہمارا ایک ہی کام۔ اور یہ سپاہ صحابہ یہ کوئی ایک شہر کی جماعت اب نہیں رہی، بلکہ ایک ملک کی جماعت نہیں رہی، اب سپاہ صحابہ پوری دنیا کی جماعت ہے۔ اس وقت 9 ملکوں میں سپاہ صحابہ قائم ہو چکی۔ یہ جو آج 8 تاریخ ہے، 6 تاریخ کو یعنی پرسوں میں نے بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں عشاء کے بعد جامع مسجد بیت المکرم کے میدان میں ہزاروں انسانوں کے سامنے جب سپاہ صحابہ کا پروگرام پیش کیا تو انہوں نے کلمہ پڑھ کے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ ہماری زندگیاں بھی سپاہ صحابہ کے لیے وقف ہیں۔ سنیت کے ترجمان ہمارا نوجوان، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، جاؤ مکہ میں، مدینہ میں، عرب امارات میں، لندن میں، ہانگ کانگ میں، بنگلہ دیش میں، انڈیا میں جاؤ، جہاں پر میرا قائد نہیں پہنچا، میں نہیں پہنچا، ان جزیروں میں بھی سپاہ صحابہ قائم ہو چکی ہیں۔ اور اللہ کی توفیق سے اس وقت 4 کتابیں انگریزی میں میری چھپ چکی ہیں، جن کو 23 فروری کو لاہور میں جن کا انشاءاللہ افتتاح ہوگا، اور وہ تمام کتابیں پوری دنیا میں صحابہ کے پروگرام کے لیے شائع کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ لاکھوں کی تعداد میں عربی میں، اردو زبان میں ہم سپاہ صحابہ کا لٹریچر شائع کر رہے ہیں۔ شائع کرنا چاہیے۔ مولانا حق نواز کے پیغام کو، سپاہ صحابہ کی دعوت کو پوری دنیا کی ہر قوم کے سامنے ہم پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اسلام نظام خلافت راشدہ کا نام ہے،
نظام خلافت راشدہ کا انقلاب پوری دنیا میں آنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اگر ایران کی 60% شیعہ آبادی اپنے ملک کو اثنا عشری ریاست قرار دلوا سکتی ہے تو میرا حق ہے کہ میں 98% سنیوں کی آبادی کے ملک میں پاکستان کو سنی اسٹیٹ قرار دلواؤں. یہ میرا حق ہے یا نہیں؟ ہم یہ حق وصول کریں گے. پاکستان کا صدر اور وزیر اعظم سنی ہو، یہ بات آئین میں لکھوانا ہمارا فریضہ ہے، ہمارا حق ہے. ہمیں یہ حق لینا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور کرکٹ پر چھٹی کرتے ہو، فٹ بال کی ٹیم آ جائے تو چھٹی کرتے ہو، اور صدیق کے لیے چھٹی کیوں نہیں کرتے؟ ابو بکر کے یوم وفات پر چھٹی کرنا اور ریڈیو ٹیلی ویژن سے خصوصی پروگرام نشر کرانا ہمارا حق ہے. ہم یہ حق لیں گے، ہم یہ اپنا حق. آپ کو معلوم ہے میں نے ملتان کی قلعے پر ہونے والی کانفرنس میں 25 جنوری کو اعلان کیا ہے، اور آج یہاں بھی اعلان کرتا ہوں کہ آئندہ ریڈیو ٹیلی ویژن کا جو اسٹیشن صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ پر ریڈیو کا جو اسٹیشن، ٹیلی ویژن کا جو اسٹیشن خصوصی پروگرام کم از کم 8 دن تک نشر نہیں کرے گا، اس ریڈیو اسٹیشن کا سپاہی صحابہ گھیراؤ کریں گے. انجمن سپاہی صحابہ، انجمن سپاہی صحابہ، شہر ہمارا، یہ شہر ہمارا، شہر ہمارا. یہ اتنی ضرورت نہیں ہے میرے پاس. پاکستان کا جو اخبار، خواہ جنگ اخبار، نوائے وقت ہو، پاکستان ہو، کوئی اخبار ہو، خلفائے راشدین کے ایام پر خصوصی ایڈیشن شائع نہیں کرے گا، اس اخبار کو ہم چوکوں میں آگ لگائیں گے. لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے؟ آپ اس کے لیے تیار ہو؟ چاہے تمہارے قدم بڑھاؤ، چاہے تمہارے قدم بڑھاؤ، چاہے تمہارے قدم بڑھاؤ. میں نے پہلی مرتبہ فیصل آباد کے 4 جنوری کے جلسے میں گھنٹہ گھر میں ہزاروں انسانوں کے اجتماع میں ٹیلی ویژن اور ریڈیو کو چیلنج دیا تھا. آپ نے اس مرتبہ سنا ہوگا کہ ٹی وی میں خصوصی پروگرام صدیق اکبر کے نشر کیے گئے ہیں یا نہیں؟ یہ پہلی مرتبہ ہوا، بلکہ ٹی وی میں اعلان ہوا ہے کہ صدیق اکبر پر اس اہتمام کے ساتھ یہ پروگرام پہلی مرتبہ نشر کی جائے. یہ سپاہی صحابہ کی قربانیوں کا نتیجہ. ہم نے ان کو خطوط لکھے، ان کو وفد ملوائے، جلسہ عام میں انہیں متنبع کیا. پاکستان کا مسلمان ریڈیو کی فیس برداشت کرتا ہے، ٹی وی کی فیس برداشت کرتا ہے، اخبارات پر پیسہ خرچ کرتا ہے. اس کا حق ہے کہ اس کی اکثریتی آبادی اپنے عقیدے کے مطابق ٹی وی اور ریڈیو سے خصوصی پروگرام نشر کروائے. تم نشر نہیں کرو گے، ہم تمہارا گھیراؤ کریں گے. تیرے حکم پر، تیرے حکم پر. ایسا ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اب 21 رمضان آ رہا، حضرت علی کا یوم شہادت آج کے بعد، ٹھیک ہے؟ 21 رمضان سے پہلے 8 دن پہلے ہمارا ایک وفد ٹیلی ویژن ریڈیو کے ڈائریکٹرز کو ملے گا اور اس کے سامنے اپنے مطالبات پیش کرے گا. اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو سپاہی صحابہ ریڈیو اور ٹی وی اسٹیشنوں کے سامنے مقررہ تاریخ کو احتجاج کرے گی اور ان کا گھیراؤ کرے گی. کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اس کے بعد 18 ذی الحج
عثمان غنی کا یوم شہادت، یکم محرم حضرت فاروق اعظم کا یوم شہادت. آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ میرے بھائیوں، مولانا اسار القاسمی کو بے دردی سے ظلماً شہید کیا گیا. شیخ اقبال نے شیعہ سے مل کر بلکہ ساجد نقوی سے مل کر سازش تیار کی، اور عین الیکشن کے دن میں، اس لیے کہ لوگ کہیں یہ سیاسی مسئلہ تھا، ایک سازش کے تحت مولانا اسار القاسمی کو قتل کر دیا. حکومت کہتی ہے یہ صرف سیاسی کیس ہے. میں سوال کر سکتا ہوں کہ مولانا اسار القاسمی کو کس وجہ سے قتل کیا گیا؟ اگر یہ سیاسی قتل تھا تو جو امیدوار مقابلے میں شیخ اقبال کے کھڑا تھا، میاں اقبال، اس کو قتل کیا جاتا. ٹھیک ہے، اگر یہ سیاسی قتل تھا توجہ کرے گی، بیٹھا جو کیا کرتے. اگر یہ سیاسی قتل تھا تو میاں اقبال حسین جو شیخ اقبال کا مد مقابل امیدوار تھا اس کو قتل کیا جاتا. اسار القاسمی تو نہ امیدوار تھا نہ وہ پولنگ ایجنٹ تھا، اسے کس حیثیت سے مارا گیا؟ اگر MNA کی حیثیت سے مارا جاتا تو جس دن وہ الیکشن جیتا تھا اس دن مارا جاتا، یا اس کا مد مقابل امان اللہ اس کو مارتا. اسے صرف نائب سرپرست اعلیٰ سپاہ صحابہ کی حیثیت سے مارا گیا، اور جب اس کی حیثیت سے مارا گیا ہے تو یہ صرف سیاسی کیسے ہے، یہ مذہبی کیوں نہیں؟ پھر شیخ اقبال کے ساتھ جو قاتل پکڑے گئے ان میں 3 شیعہ، وہ کون ہے؟ ناصر احمد کون ہے؟ احمد خان کون ہے؟ اور تیسرا ایک شیعہ وہ کون ہے؟ یہ شیعہ کہاں سے آئے؟ اور جائے وقوع پر جو کلاشن کوفوں کے 3 لائسنس ملے وہ جنگ کے نام پر شیعوں کے ہیں، اور وہ میں نے اپنے ہاتھ سے پکڑ کر انتظامیہ کو دیے ہیں. اگر صرف شیخ اقبال ہی کا تعلق ہے تو نامور جنگ کے شیعوں کے اسلحہ کے لائسنس جائے وقوع پر کیا کرنے آئے؟ ان کو کیوں لایا گیا؟ تم دھوکہ دیتے ہو، ہمیں چکر دینا چاہتے ہو، فریب دیتے ہو کہ یہ صرف سیاسی بات ہے. ساجد نقوی 30 دسمبر کو جنگ میں کیوں آئے؟ میں سوال کرتا ہوں. مجھے بتایا جائے پورے ملک میں ساجد نقوی PDA کے امیدواروں کی حمایت کرتا ہے پورے ملک میں، اور جنگ میں IGI کے امیدوار کی حمایت کیوں کرتا ہے؟ شیخ اقبال IGI کا امیدوار جبکہ PDA کا صوفی اشرف پیپل پارٹی کا امیدوار جو حلیف ہے ساجد نقوی کا سیاسی حلیف ہے، اس کی حمایت کیوں نہیں کرتا؟ اور IGI کے شیخ اقبال کی حمایت کیوں کرتا ہے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ میرا دعویٰ یہ ہے کہ اس کی بنیاد سپاہ صحابہ کو کرش کرنا اور اسار القاسمی کو قتل کرنا. اور پھر وہ جس محفل میں ساجد نقوی نے تقریر کی، شیخ اقبال وہاں موجود ہے اور وہاں نعرے لگے کہ ہمیں قاسمی اور فاروقی کا سر چاہیے. اس کے بعد معاہدہ ہوا اور معاہدے کے بعد سازش تیار ہوئی. اب اسار القاسمی کے قتل کے باقی تمام ملزم پکڑے گئے اور ان کا کیس فوری عدالت میں داخل کر دیا گیا، لیکن ساجد نقوی کو کیوں نہیں گرفتار کیا گیا؟ وہ بھی اسار القاسمی کے قتل کا نامزد ہوئے. میں حکومت پنجاب سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو ایک مقدمہ قتل میں پھانسی چل سکتا تو ساجد نقوی ایک مقدمہ قتل میں تفتیش میں شامل کیوں نہیں ہو سکتا؟ تمہیں ساجد نقوی اسار القاسمی کے قتل کی تفتیش میں شامل کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے سپاہ صحابہ تم پر دباؤ ڈالیں.
میرے بھائیوں، صادق گنجی کے لیے 8 دن میں فوری عدالت، صادق گنجی کے لیے 8 دن کے اندر فوری عدالت۔ مولانا حق نواز جھنگوی نوارس ہے، اور تمہارے ملک کا سربراہ جنرل ضیاء الحق، اس کے لیے فوری عدالت نہیں بن سکی، حق نواز جھنگوی کے لیے نہیں بن سکی، علامہ ثانی ظہیر کے لیے فوری عدالت نہیں بن سکی، حبیب الرحمان یزدانی کے لیے نہیں بن سکی، صادق گنجی کے لیے فوری عدالت۔ یہ ایرانی پٹھو دعا نے، یہ ایرانی پٹھو، یہ ایرانی پٹھو، یہ کمبے ساکٹ، یہ لال ٹماٹر، یہ بھائی شاہی۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے جائز مطالبات، ان مطالبات کو پورا کرانا ہمارا حق ہے، ہمارا حق ہے یا نہیں؟ اور میں رات ہی بنگلہ دیش سے واپس آیا ہوں تو مجھے معلوم ہوا کہ جنگ کے اندر بے پناہ تشدد ہمارے کارکنوں پر ہوا۔ ایک کارکن ہمارا شہید ہوا نذیر، اور اس کے علاوہ 35 مکان اہل سنت کے جلائے گئے، دکانیں جلائی گئی، اور آج 800 ہمارے کارکنوں کی گرفتاری جنگ میں ہوئی ہے۔ آج میں نے ابھی مغرب کے بعد چیف سیکرٹری سے بات کی، ہم نے ان پر واضح کر دیا، میں نے انہیں کہا ہے کہ تمہاری جنگ کی انتظامیہ کے ساتھ ہمارا بائیکاٹ ہے، یہ بدماشوں کو اور چوروں کو، ڈاکوؤں کو، شیعہ گنڈوں کو تحفظ دے رہی ہے، اور سنیوں کے لیے 5 دن سے جنگ شہر میں کرفیو ہے، کوئی وقفہ نہیں دیا گیا۔ آٹا، دودھ، پانی کی قلت کی وجہ سے گھروں میں بچے تڑپ رہے۔ جنگ کتنی عجیب بات ہے کہ 15 دن پہلے اسپیشل برانچ CID پولیس گورنمنٹ کو اطلاع دیتی جنگ انتظامیہ کہ پشاور سے جنگ کے لیے اسلحہ روانہ ہوا ہے، میاں والی کے راستے جنگ پہنچ رہا ہے، اس میں کلاشن کوف ہے، لیکن جنگ کی انتظامیہ نے وہ اسلحہ نہیں روکا۔ 4 دن کے بعد وہ اسلحہ چلا تو ہمارے سینکڑوں کارکن زخمی ہوئے، اور پورے شہر میں قیامت برپا کر دی، اور سن 47 کے بعد سے لے کر آج تک جنگ میں سنیوں پر اتنا بڑا ظلم نہیں ہوا جتنا ظلم ان 4 دنوں میں۔ سن لو ایرانیوں، سن لو ایرانیوں، اگر جنگ کے واقعات پر سپاہی صحابہ پورے ملک میں احتجاج کرنے کا اعلان کرے تو تم ہمارا ساتھ دو گے؟ جو ساتھ دیں گے دونوں ہاتھ کھڑا کریں۔ میرے بھائیوں، میں انہی الفاظ پہ ختم کرتا ہوں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی کوئی اٹھ کر نہ جائے، بیٹھ جائے بھائی، ایک ضروری اعلان، بیٹھ جائے، ایک ضروری، جو شخص سپاہی صحابہ سے مخلص سے بیٹھ جائے، ایک لمحے میں بیٹھ جائے۔ آخری بات کرتا ہوں، آخری بات، بھائی شیعہ لوگ 22 رجب کو کنڈے کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کنڈے کا معنی ہے بیڑا غرق ہونا، کنڈے کا معنی کیا ہے؟ اور امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی یوم ولادت 8 رمضان ہے، اور وفات 13 شوال ہے، 55 سال عمر ہے۔ 22 رجب کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ امام جعفر صادق کی بجائے حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خوشی میں شیعہ حلوہ تقسیم کرتا ہے۔ صحابی کی وفات کی خوشی میں جو حلوہ کھائے آج کے بعد وہ سور کھائے۔
کیا کھائے؟ ہاتھ کھڑا کریں. اور دوسرا اعلان، توجہ، کہ شیخ اقبال نے ایک چٹائی ہے، بیٹھ جائیں. کیا ہو گیا آپ کو؟ ساجد نقوی نے بیان دیا کہ شیخ اقبال انجمن سپاہ صحابہ کا سرپرست رہا ہے. یہ درست ہے یا نہیں؟ سب کہو لعنت اللہ علی الکاذبین. اس میں کوئی صداقت نہیں. دوسرا سوال، امیر معاویہ فتح مکہ کے موقع پر 17 سال کی عمر میں ایمان لائے تو کاتب وحی کب رہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے امیر معاویہ صلح حدیبیہ کے فوراً بعد مسلمان ہو گئے تھے. فتح مکہ کے بعد ان کے والد ابو سفیان مسلمان ہوئے. یہ بات یاد رکھیں.